بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عوریہ مقبول جان نے وار آن ٹیرر ہیز سٹارٹیڈ اگین اس موضوع پر بات کی ہے۔ اس موضوع پر کچھ معروضات عرض کرنے کی جرت کر رہا ہوں، گستاخی کر رہا ہوں۔ بہت ساری باتیں ان کی ویلڈ ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن بہت ساری باتیں جو ہیں ان کا جواب دینا بہت ہی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر افغانستان کے جو مسلمان ہیں وہ واقعی ایز اے مسلمان تو بھائی بھائی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے وہ افغانستان سے ہی ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی طالبان یہ اس طرح کی جو چیزیں بھی یہ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ پاکستان کے ساتھ جنگ انہوں نے ہی چھیڑی تھی۔ افغانستان سے سپورٹ پاکستان کے طالبان کو ہوتی رہی ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر ہم ان خوارج کو، ان لوگوں کو حکومت دے دیتے جو پاکستان کے طالبان ہیں، تو یہ کیا کرتے؟ یہ وہی کرتے جو صرف اور صرف اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں، باقی سب کو مسلمان نہیں گردانتے، یا جو ان کے حمایتی ہیں ان کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان کا عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگانا اور عورتوں کو پڑھنے نہ دینا اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان کے مطابق تو پاکستان ایک مسلمان ملک ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے سوا سب کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، اور یہاں کی افواج کو بھی وہ غیر ملکی تصور کرتے ہیں، اور ان کے خلاف وہ کارروائیاں بھی کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو طالبان وہاں کے ہیں اور وہی جو سوچ ہے یہاں کے طالبان کی بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ان کے ہی پیروکار ہیں۔ ہمارا دین تو وہ ہے جو بلا ضرورت سرسبز درخت کو بھی کاٹنے سے منع کرتا ہے۔ کہاں یہ سر عام دھماکے کرنا اور پھر اس کی ذمہ داری لینا؟ اب کے سامنے ان کے ہی لوگ پکڑے گئے ہیں، اب سو ان کو امریکہ کے سازش کہیں، یہ کہیں، وہ کہیں۔ اگر ہمارے ہی لوگ ایسے ہیں تو امریکہ سازش کر سکتا ہے؟ کہ آپ کو اصل موضوع پر بات کرنی چاہیے کہ ان کی جو نفسیات ہیں، کیا یہ اصل اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں؟ کیا اسلام ہمیں معصوم لوگوں کے قتل کی تعلیم دیتا ہے یا اجازت دیتا ہے؟ نہیں، یہ آپ کو ہی پتہ ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ مجھ سے زیادہ اسلام کو جانتے ہیں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ اور آپ نے بات کی انتہا پسندی کی، تو پاکستان کا معاشرہ آپ بتائیں ایمانداری سے کیا انتہا پسند نہیں ہو چکا؟ کبھی آپ سپورٹ کرتے ہیں ان طالبان کو، کبھی گالی دینے والے مولویوں کو سپورٹ کرتے ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل دیا ہے کہ یہاں اپنی بات نہ ماننے والے کو گالی گلوچ دیں، اور بالکل اپنی نئی تعلیمات سے متعارف کروایا ہے۔ اسلام تو ان تعلیمات کو بالکل نہیں مانتا، بلکہ اسلام کی تعلیمات کو انہوں نے بدل دیا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا ہے، خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کیا پاکستان میں جو لشکر طیبہ اور طالبان نے جو کارروائیاں کیں، آپ کا ان سے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا یہ صحیح تھیں؟ چلیں ٹھیک ہے، امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی، سب کچھ کیا، تو کیا اس کے بدلے میں یہ عام بے گناہ لوگوں کو بم دھماکوں میں مارنا جائز ہے؟ سوات میں کیا ہوا تھا آپ کے سامنے ہے۔ سر عام جو لڑکیاں ہیں ان کے سکولوں پر حملے ہوئے،
عام عوام پر حملے ہوئے، سارا کچھ ہوا، تو پھر کہیں جا کے سوات آپریشن ہوا۔ تو اب دیکھیں، عام لوگ تو واقعی جو وزیرستان میں ہیں وہ محب وطن ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، لیکن جو دوسری ایجنسیوں نے وہاں پہ لوگوں کو خرید کر ایجنٹ بنا لیا ہے اور وہ پاک فوج پر حملے کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب آپ کے خیال میں تو پہلے اشرف غنی تھا یا دوسرے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ سارا وہاں انڈیا کے ایجنٹ اکٹھے ہو گئے تھے۔ اب تو وہاں طالبان ہیں، اب کیوں وہاں سے کارروائی ہو رہی ہے پاکستان کی افواج کے خلاف؟ پاکستان کی بہادر افواج اور پاکستان کی عوام کے خلاف کیوں کارروائی ہو رہی ہے؟ اب ان طالبان نے ان دہشت گردوں کو چھوڑ دیا ہے جن کو اشرف غنی اور دوسروں نے پکڑ رکھا تھا، جو پاکستان سے جب ضرب عضب ہوا، پاکستان کی فوج نے ان کے خلاف کارروائی کی تو وہ بھاگ کر ادھر پناہ لے لی، تو انہوں نے اس کو گرفتار کر رکھا تھا اور انہوں نے آ کے چھوڑ دیا، اور آ کے چھوڑتے ہی پاکستان میں کارروائیاں شروع کر دی انہوں نے۔ تو کیا یہ ہمارے ساتھ بہت مخلص ہیں؟ یہ تو چاہتے ہیں جس طرح کا نظام ہمارے ملک میں ہم نے نافذ کیا اپنے خود ساختہ اسلام کا، اسی طرح پاکستان میں بھی ان کے گروپس جو ہیں وہاں قبضہ کر لیں، اور پاکستان میں بھی بالکل اسی طرح کا کام ہو جائے، اور پاکستان بلکہ افغانستان کا حصہ ہی بن جائے۔ لیکن سر دیکھیں، سوات میں جو کارروائیاں تھیں، کیا آپ ان کو نظر انداز کریں گے جو ان کی طرف سے ہوئی تھیں؟ آپ نے فوج کو تو کہہ دیا اور ساری سازش سوزش ہر چیز بات کر دی، لیکن کیا ان کی کارروائیاں جائز ہیں؟ اور وہ مانتے بھی تھے، اور جو انہوں نے اپنا ٹی وی اسٹیشن کھول رکھا تھا اس پہ کیا کیا حرکات کرتے تھے، کیا کچھ کیا، اور اے پی ایس کا سانحہ بھی آپ کیسے بھول سکتے ہیں، جو انہی طالبان کی کارستانی ہے، انہوں نے کھل کر اس کی حمایت بھی کی، حمایت کیا کی بلکہ وہ خود ہی اس میں شامل تھے۔ اور آپ بات کر رہے ہیں عمران خان نے جی وہ ان سے مذاکرات کیے، تو مذاکرات ان کے کھیلنے سے ہی تو طالبان کو پھر تیاری کا موقع ملا۔ اگر ان کو اسی طرح ان کی بے خونی کی جاتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا کہ پھر پاکستان میں کارروائیاں شروع ہوتی۔ عمران خان اور آپ کی سوچ ٹھیک ہے، ایک ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف طالبان دیکھیں، ان کی سوچ کیا ہے؟ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہمارے سوا کوئی مسلمان نہیں، اور جو باقی مسلمان ہیں وہ کافر ہیں، ان کو مارنا جائز ہے، اسی لیے تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اس لیے برائے مہربانی پاکستان میں نہ تو کسی امریکی سازش کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ وار آن ٹیرر صرف ہماری پاک فوج لڑے گی، اور ان جہنم کے کتوں خوارج کے خلاف لڑے گی، جو بظاہر تو دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں یہ دین کے پیروکار نہیں ہیں۔ اور انہی کی وجہ سے اب دیکھیں اہل سنت والجماعت جو بریلوی کہلاتے ہیں، ان میں بھی انتہا پسند لوگ اور گروہ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں تحریک طالبان کی صورت۔ آپ نے ان کی بھی سپورٹ کی، حالانکہ آپ کیا دین کو کم سمجھتے ہیں؟ آپ دین کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھیں کہ آپ نے جو مخالف ہے، جو آپ سے موقف مختلف ہے، تو آپ کا مسلمان بھائی ہے تو اس کو گالیاں دے، لیکن آپ نے پھر بھی کہا جی وہ ٹھیک ہے؟ کہاں سے ٹھیک ہے؟ اس لیے معذرت کے ساتھ آپ اپنا اسلام اپنے پاس رکھیں۔ اسلام دین رحمت ہے، دین محبت ہے، جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی ادب اور احترام، اور ان کی ہر چیز کا بھی ادب و احترام کرتا ہے، ان کی عبادات کا بھی، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کا بھی، ان کی رسوم و رواج کا بھی۔ لیکن وہاں یہ جن فرقوں کی آپ بات کر رہے ہیں، جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، جن طالبان کی، وہ تو بالکل انتہا پسند ہے اور خوارج کے لوگ ہیں۔ اس لیے معذرت کے ساتھ میں آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، معاف کر دیں، لیکن میرا جو موقف ہے بالکل مختلف ہے، اور پاکستانی عوام کا بھی موقف بالکل آپ سے مختلف ہے، چند انتہا پسندوں کو چھوڑ کر۔ برائے مہربانی اس چیز کو غور کریں۔